وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ کیاimo کے ذریعے سے نکاح کرنا درست ہے یا نہیں، تو یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ جس طرح کہ عام خرید و فروخت یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے درست ہوتا ہے بمع اپنے شرائط کے، تو اسی طرح نکاح بھی ایک معاملہ ہے، شرعی عقد ہے، اس کی بھی جواز ہونی چاہیے، لیکن مطلق جواز نہیں، بلکہ وہ جواز جو ہے وہ شرائط کے ساتھ مقید ہوگا، اور ان شرائط کے سمجھنے سے پہلے نکاح کا طریقہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نکاح کے لیے سب سے پہلے ایجاب و قبول شرط ہوتی ہے، کہ عورت کہے میں نے قبول کر لیا، مرد کہے کہ میں ایجاب کرتا ہوں، میں آپ سے منگنی کرنا چاہتا ہوں، چاہے دونوں براہ راست کہے یا دونوں اپنا وکیل بنا دے، عورت بھی اپنا وکیل بنائے اور مرد بھی اپنا وکیل بنائے۔ مرد کا وکیل کہے کہ میں یہ عورت اس فلاں لڑکے کے لیے چاہتا ہوں، اس کا منگنی کرتا ہوں، اسی طرح عورت کی طرف سے بھی وکیل ہو۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، لیکن یہ ایجاب و قبول گواہوں کے موجودگی میں ہو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح درست نہیں ہے مگر گواہوں کے موجودگی میں، کم از کم دو مرد ہو عاقل بالغ، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہو، یہ شرط ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے جس کو کہتے ہیں اتحادی مجلس۔ اتحادی مجلس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ایک ہی مجلس میں ہو۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن شرائط الایجاب والقبول اتحاد المجلس، کہ ایجاب و قبول کے شرائط میں سے اتحاد المجلس ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ کیاimo میں ایک آدمی ایک ملک میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو یہاں پر اتحادی مجلس کا ہے، لیکن چونکہ پورے ممالک اب بمنزل ایک خطہ کے ہو چکے ہیں اور پورے ممالک سکڑ چکے ہیں اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، تو جواز تو ہونا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے، وہ جس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے دوسرے ملک میں، وہ ایسا کر لے کہ ایک فارم جو ہے وہاں پر بھیج دے ای میل کے ذریعے سے۔ جب وہ فارم وہاں پر پہنچے تو اس میں یہ ہو کہ اس عورت کا جو وکیل ہے وہ یہ کہے کہ میں یہ عورت اس فلاں بندے کو دینا چاہتا ہوں، وہ دستخط کر لے۔ اسی طرح عورت کے جو گواہ ہے کم از کم دو مرد عاقل بالغ، وہ دستخط کر لے کہ ہماری موجودگی میں یہ عورت ہم فلاں مثلا عبد الوکیل کو دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر مہر ہو، اور یہ جو فارم ہے یہ فل کر کے اس دوسرے ملک میں جس ملک میں لڑکا رہ رہا ہے وہاں پر بیچتے۔ وہاں پر وہ ایسا کر لے کہ دو گواہوں کی دستخط کر لے، اسی طرح لڑکے کی طرف سے وکیل کی دستخط ہو، پھر وہ یہ جو دستخط وغیرہ پورا ہے یہ اس دوسرے ملک میں بھیج دے، ان کو دکھا دے، یہ معاملہ ہو جائے فارموں کا۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کیاimo پر آپ نکاح کرو تو اس طرف پر بھی جنہوں نے جو گواہ تھے، جنہوں نے فارم پر دستخط کیا تھا، وہ بھی موجود ہو۔ اسی طرح اس مرد کے عورت کے طرف سے جو وکیل ہے وہ بھی موجود ہو، اور امام صاحب بھی موجود ہو جو خطبہ دینا چاہتا ہو، اور اس طرف پر بھی وکیل موجود ہو، گواہ موجود ہو، وہ سارے آمنے سامنے ہو، اور یہ نکاح نامہ پڑھا جائے، خطبہ مسنونہ پڑھا جائے، اور جن گواہوں نے دستخط وغیرہ کیے ہیں ان کا نام لیا جائے، تو پھر یہ شرعاً درست ہوگا۔ لیکن اگر جو شرائط میں نے ذکر کیے اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس میں اتحاد مجلس باقی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔